میری شخصیت میری انگلیوں کی پوروں کی طرح کسی سے بھی مشابہت نہیں رکھتی۔ دشت دنیا سے دبے پاؤں گزر جا اے حیات، اس خرابے میں تیرے زخم سفر کون دیکھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ زندگی ایک بڑی ہی خوبصورت چیز ہے، لیکن ہم دنیا والے اپنی اس زندگی کو اپنے لیے خود ہی زحمت بنا لیتے ہیں۔ بے جا خواہشات کی ایک نہ ختم ہونے والی لسٹ انسان کو کبھی بھی سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی ہے، اور دوسروں کے ساتھ جو ہم لوگ ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں نا زندگی میں کہ بھی فلاں بندہ ہمارے لیے یہ کام کرے، وہ کام کرے، یا یہ اگر ہمارا بھائی ہے تو یہ ہمارا بھائی اسی وقت تک ہوگا جب کہ وہ ہمیں پیسہ دیتا رہے گا، ہماری ضروریات کو پورا کرے گا، ہمیں انڈرسٹینڈ کرے گا۔ اور جو خونی رشتوں کی ایک اہمیت ہوتی ہے نا، وہ جو پیار محبت بچپن میں بہن بھائی کے رشتے میں یا بھائی بھائی کے رشتے میں ہوتا ہے نا، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ جانے کہاں گم ہو جاتا ہے۔ وہ بہن بھائی جو کہ ایک دوسرے کی بات بنا کہے ہی سمجھ جاتے تھے، بازار سے اگر کوئی چپس یا ایک ٹافی کا پیکٹ ہی لے کر آنا نا، تو اس کو آدھا آدھا کر کے کھانے میں جو مزہ آتا تھا، وہ مزہ اب کہیں گم ہو کے رہ گیا ہے۔ اب اگر کسی چیز کی کوئی اہمیت رہ گئی ہے نا، تو وہ ہے پیسہ۔ جذبے، احساسات اور رشتے سب بے معنی ہو گئے ہیں۔ اب اگر کسی چیز کی کوئی اہمیت رہ گئی ہے نا، تو وہ ہیں ضروریات، اور ان بیجا ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈھیر سارا پیسہ چاہیے۔ آج آپ کے ساتھ UK میں رہنے والے سہیل زمان کی آپ بیتی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کی کہ عمر اس وقت کوئی تقریباً 50-55 سال ہے، لیکن وہ زندگی میں اکیلا رہ گیا ہے۔ وہ اس پیار اور محبت کو ترستا ہے جو کہ بچپن میں ان بھائیوں کے درمیان تھا۔ وہ پاکستان واپس جانا چاہتا ہے، لیکن واپسی کے راستے اس کے اپنے ہی گھر والوں نے اس کے لیے بند کر دیے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے دونوں بھائی اس سے ناراض ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب تمہیں پاکستان آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہیں پہ UK میں اپنے فیملی یعنی کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اب تم اپنی زندگی گزارو، ہمیں اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سہیل زمان اب یہاں پہ نا UK میں اپنے آپ کو بڑا ہی تنہا محسوس کرتا ہے۔ بیوی اور بچے تو ساتھ ہیں، لیکن کیا کہ بچوں کی اب نوکریاں ہو گئی ہیں، بچوں نے اپنے اپنے گھر لے لیے ہیں، بیٹیاں شادیاں کر کے اپنے گھروں میں چلی گئی ہیں، اور اسی طرح سے بیٹے بھی شادی کرنے کے بعد اپنے اپنے انہوں نے علیحدہ گھر لے لیے ہیں۔ سہیل زمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بڑھاپا جو ہے نا، وہ پاکستان میں آرام اور سکون کے ساتھ گزارے، کیونکہ یہاں پہ UK میں آ کے اس نے بڑی سٹرگل کی، بڑی محنت کی، بڑی بھاگا دوڑی کی، اور یہاں پہ آیا تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے ہی تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی ایسی دیکھیں کہ بھی اس کے اب اپنے گھر والے ہی جو ہیں وہ اس کے لیے واپسی کا راستہ بند کر چکے ہیں۔ اچھا، یہ سہیل زمان کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہوا یہاں پہ کہ وہ ایک اکیلا بندہ ہو جس کے ساتھ کوئی اس طرح کے واقعات بیتے ہوں کہ اس کے اپنے گھر والوں نے ہی کہہ دیا ہو کہ اب تمہیں وہاں پہ واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں پہ آنے والے تقریباً 70% جو پاکستانی یہاں پہ آتے ہیں نا، ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اپنے گھر والے ہی ان کے لیے واپسی کے راستے بند کر دیتے ہیں۔ وہ اندر سے تو چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو لے کے پاکستان واپس چلے جائیں، لیکن چونکہ پیچھے سے گھر والے یعنی کہ بھائی، اور اسپیشلی بھائی ہی ہوتے ہیں، کیونکہ بہنیں تو شادیاں کر کے اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں، تو وہ جو بھائی ہیں نا ان کے لیے واپسی کے دروازے بند کر دیتے ہیں، وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اچھا جی، سہیل زمان کے ساتھ جو بیتا نا، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے چل کے شیئر کرتی ہوں۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ نا UK میں ہیلووین آنے والی ہے۔ یہ ایک ایسا تہوار ہے جس کی یہاں پہ تیاریاں بڑے ہی زور و شور کے ساتھ کی جاتی ہیں، اور اس میں یہاں پہ جن بھوت اور اس طرح کی جو گیٹ اپ ہے نا، اس کو کر کے یہ لوگ 31 اکتوبر کو سڑکوں پہ آتے ہیں اور اس تہوار کو مناتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے یہاں پہ تھوڑی سی جو چیزیں ہیں نا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل خزاں کا موسم آ چکا ہے، اور یہ پیلے پیلے پتے ہر جگہ پہ اب آپ کو نہ نظر آئیں گے۔ تو اسی طرح سے مختلف شاپس میں بھی اس کے حوالے سے کافی ساری ورائٹی آف آئٹمز اویلیبل ہیں، تو جی آپ لوگ ان کو بھی دیکھیں کہ آج کل یہاں پہ UK میں کیا چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو سہیل زمان کے بارے میں بھی بتاتی ہوں کہ آخر اس کے بھائیوں
نے اس کے لیے واپسی کے دروازے کیوں بند کر دیے؟ ہمارے پاکستانی معاشرے میں نا پاکستانی والدین کی ایک بڑی خواہش ہوتی ہے، اور یہ خواہش جو ہے نا کہ یہاں پہ UK میں آنے والے پاکستانی والدین کی بھی وہی ہوتی ہے جو کہ پاکستان میں رہنے والے ہمارے والدین کی ہوتی ہے کہ بھی ہمارا بیٹا جو ہے نا وہ دنیا میں اکیلا نہ ہو۔ بہنیں تو اس کے ساتھ مطلب آ جاتی ہیں کہ بھی بہن بھائی ہو گئے، لیکن ان کی ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کہ بھی ہمارا بیٹا جو ہے نا اس کا کوئی اور بھائی لازمی ہو۔ 2 یا 3 بھائی ہوں گے، 4 بھائی ہوں گے، جتنے بھی ہو جائے نا وہ ان کے لیے پلس پوائنٹ کنسیڈر کرتے ہیں کہ بھائی بھائی کا ساتھ نبھائے گا، اور اگر اس کو زندگی میں کوئی بھی مشکل ہوگی نا تو یہ ہمارے جانے کے بعد دنیا میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرے گا۔ لیکن یقین مانیں یہ دنیا کی نا ایک بڑی ہی تلخ حقیقت ہے کہ انسان کا جو شریک ہے نا بدقسمتی سے وہ اس کی ماں کا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ بہت کم ایسے بھائی دیکھے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے اوپر اپنی جان نچھاور کریں، اگلے کی ضروریات کو اپنی ضروریات سمجھ کے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بھائی تو چلیں کہہ لیں کہ بڑا لائل ہوتا ہے، بڑا وفادار ہوتا ہے، اسے اپنے باقی کے بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا بڑا احساس ہوتا ہے اور وہ زندگی بھر ساری قربانیاں دیتا ہے۔ لیکن جو آن دا ادر ہینڈ اپوزٹ بھائی ہوتا ہے نا وہ بڑا ہی خود غرض بن جاتا ہے، اسے صرف اپنا آپ ہی نظر آتا ہے اور اپنی ضروریات ہی نظر آتی ہیں، اسے دوسرے کی دی ہوئی قربانیوں کی نہ تو کوئی اہمیت پتہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اس درد کو محسوس کر سکتا ہے کہ بھی اس نے ہماری ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سی محنت کی ہوگی۔ یہی کہانی جو تھی نا وہ سہیل زمان کی بھی ہے۔ اب جی سہیل صاحب نا یہاں پہ UK میں اپنی بڑی ہی جوانی میں آئے تھے، ارلی ایجز تھیں، کوئی تقریباً 18-19 سال ہی عمر ہوگی جبکہ اس نے نا اپنی بیچلر کی ڈگری کر لی، اور اس کے بعد گھر کے حالات بہتر کرنے کے لیے یہ یہاں پہ UK میں آ گیا، اس کا اسٹڈی ویزا لگا، اور یہاں پہ آنے کے بعد اس نے اس زمانے میں جو تھا نا وہ دور بڑا اچھا تھا یہاں پہ UK کا، اور یہاں پہ کام کرنے کے لیے آپ کو نہ تو اپنا سٹیٹس جو تھا وہ شو آف کرنا پڑتا تھا اور نہ ہی یہ پوچھتے تھے کہ بھی آپ کو کتنے گھنٹے کام کرنا الاؤ ہے۔ اب جی سہیل نے نا یہاں پہ دن رات محنت کی، بہت ڈھیر سارا پیسہ کمایا، یہ بندہ نا ڈبل ڈبل شفٹس لگایا کرتا تھا اور گھر صرف سونے کے لیے جایا کرتا تھا، اور جتنا بھی پیسہ کماتا تھا وہ پیچھے اپنے گھر والوں کو یعنی کہ اپنے ماں باپ کو بھیجا کرتا تھا، جو کہ آگے اس پیسے کو اب اس کی بہنوں کی شادیاں بھی کیں، اور اسی طرح سے جو اس کے 2 چھوٹے بھائی تھے نا ان کو بھی پڑھایا لکھایا اور ان کو اس قابل بنایا کہ وہ زندگی میں کچھ کر سکیں۔ اب جی ایسے ہی حالات چلتے رہے اور سہیل کی شادی بھی اس کے والدین نے وہیں پہ پاکستان میں ایک لڑکی دیکھ کے اس کے ساتھ کی، اور اس کو یہاں پہ UK میں اپنے بیٹے کے ساتھ بھیج دیا، اور اندر سے مقصد یہی تھا کہ بھی ماں باپ بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں اس چیز میں کہ اگر ہمارا بیٹا کسی گوری کے ساتھ یا اپنی مرضی کے ساتھ کسی بھی لڑکی سے شادی کرے گا تو ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، جب کماؤ پوت ہاتھوں سے نکل جائے تو وہ پھر مطلب والدین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ان کی ممکنہ حد تک کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھی لڑکی جو ہے نا وہ اپنی پسند کی لے کر آئیں تاکہ اس کو ساری زندگی دبا کے رکھیں اور لڑکا ہمارے ہاتھوں سے کہیں جا نہ پائے۔ یہی اب سب کچھ جو تھا وہ سہیل کے ساتھ بھی ہوا۔ لڑکی تو یعنی کہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی نا وہ اس کو اتنی پسند نہیں تھی کیونکہ اتنی وہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن قسمت کی کرنی ایسی تھی کہ وہ لڑکی جو تھی نا وہ بڑی ہی خوش اخلاق تھی اور بڑی سوگر تھی، اپنے شوہر سے بڑے محبت کرتی تھی، اور سہیل کا یہاں پہ نا UK میں وہ بڑا ہی خیال رکھا کرتی تھی۔ وہ جب تھکا ہارا کام سے آیا کرتا تھا تو وہ ہر ممکنہ حد تک کوشش کرتی تھی کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ ریلیف دے اور اس کی جو باہر کی تھکن ہے نا وہ دور ہو سکے، جس کی وجہ سے کیا کہ بھی سہیل کی بیوی نے بڑی ہی جلدی اس کے دل میں اپنا گھر کر لیا۔ پھر انسان کے نا یہاں پہ اپنی ضرورتیں شروع ہو جاتی ہیں، جب اس کی اپنی اولاد ہو جاتی ہے نا تو پیچھے والوں کو پیسے دینے میں تھوڑی بہت کمی آ ہی جاتی ہے، اور پیچھے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب جو لڑکی آ گئی ہے جو مطلب اس کی بیوی ہے نا اس نے ان پیسوں کے اوپر ٹیک اوور کر لیا ہے، وہ نہیں چاہتی کہ اب ہمارے پاس پیسہ آئے، جس کی وجہ سے اب کیا ہے کہ بھی اب پیسے پہلے کی نسبت کم آتے ہیں۔ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ اب اس کی اپنی اولاد ہو گئی ہے، وہاں پہ اب اس کی اپنی فیملی ہے تو اس کی اپنی بھی ضروریات ہیں، اس کو وہاں پہ رہنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، لیکن پیچھے والوں کو یعنی کہ جو بیہائنڈ دا سین پاکستان لوگ ہوتے ہیں نا ان کو یہی ہوتا ہے کہ اب ہمیں پیسے اسی فراوانی کے ساتھ آئیں جیسے کہ پہلے آیا کرتے تھے۔ اب جی سہیل نا یہاں پہ بڑی محنت کیا کرتا تھا، دن رات اس نے کام کرنا اور جابس بھی کی اس نے، اور یہاں پہ جو اس کی ڈگری کے لحاظ سے جابس تھیں اس نے وہ بھی کر کے دیکھیں، لیکن کیا کہ بھی اب
ضروریات زیادہ ہو گئی تھیں، یہاں پہ بھی اس کی اپنی فیملی تھی اور پاکستان میں بھی اس کو اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا پڑتا تھا، تو اس وجہ سے ان پیسوں میں نا اس کی پوری نہیں پڑتی تھی۔ بہنوں کی تو شادیاں ہو چکی تھیں، لیکن اب یہ جو پیچھے 2 بھائی تھے نا، وہ ویسے تو کہنے کو کہہ لیں کہ بھی آپ تھوڑا بہت پڑھ لکھ کے تھے، کوئی انہوں نے بیچلر وغیرہ کر لیا، لیکن اس قابل نہیں ہو سکے تھے کہ بھی اب چونکہ یوکے کے حالات دن بدن ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور اب آج کل تو اس حد تک ٹائٹ ہیں کہ یہاں پہ اب جینون ڈگری ہولڈرز ہی آ سکتے ہیں، اور اچھی خاصی ان کی ایجوکیشنل پروفائل ہو تو تبھی ان کا یہاں کا اسٹڈی ویزا لگتا ہے۔ اب جب اس کے دونوں بھائی جوان ہوئے اور اس قابل ہوئے کہ وہ یہاں پہ یوکے میں آ سکتے تھے نا، تو انہوں نے یہاں پہ آنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ کبھی وہ اپنا اسٹڈی ویزا اپلائی کرتے تھے، تو کبھی وہ یہاں کا ورک پرمٹ لینے کے لیے اپلائی کرتے تھے، اور کبھی سہیل کو فون کر کے اس بات کے اوپر زور دیا کرتے تھے کہ وہ یہاں پہ کسی گوری کے ساتھ ان کا جو ہے نا وہ پیپر میرج کروا دے۔ اور ان لوگوں کو وہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہی لگتا ہے نا کہ بھی یہاں پہ جیسے سب لوگ ہمارے لیے ہی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، اور گوریاں تو یہاں پہ مطلب ایسے بک رہی ہیں کہ بھی وہ بس ان کو پیسے دینے ہیں اور انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ شادی کر لینی ہے۔ اب سہیل ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ بھی یہاں پہ پیپر میرج کرنا یا ورک پرمٹ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے پیسے لگتے ہیں، اور سہیل کے حالات ابھی اتنے نہیں ہیں، مطلب اس کی اتنی کوئی خاص سیونگ نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو یہاں پہ اپنے پاس اتنی اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے نا وہ انویسٹ کر کے یہاں پہ بلا سکے۔ ہاں، اگر البتہ ان کا اسٹڈی ویزا لگتا ہے یا وہ اس قابل ہیں کہ خود وہاں سے کوئی ویزا وغیرہ لگوا سکتے ہیں نا، تو وہ لوگ آ جائیں اور آ کے یہاں پہ اپنی محنت کر کے پیسہ کما لیں۔ لیکن جی حالات ایسے ہوئے کہ بھی اس کے بھائیوں کا نا کبھی بھی کوئی ویزا نہیں لگا، اور وہ ہر دفعہ اپلائی کرتے تھے لیکن ریفیوز ہو جاتے تھے، اور آف کورس یہاں کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے بھی جو پیسے تھے نا وہ سہیل ہی دیا کرتا تھا۔ آخر کار اس نے دیکھا کہ بھی اس کا 3-4 دفعہ جو تھا نا وہ اپلائی کیا، دونوں بھائیوں کے لیے کیا، لیکن اس نے دیکھا کہ بھی کسی صورت کوئی ویزا نہیں لگ رہا، تو اس نے کہا کہ بھی اب میں مزید پیسے نہیں آپ لوگوں کو دے سکتا، کیونکہ بھی میری بھی یہاں پہ ضروریات ہیں، آپ لوگوں کو وہاں پہ رہنے سہنے کے لیے، کھانے پینے کا خرچہ دینے کے لیے بھی مجھے پیسے چاہیے، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں بار بار آپ لوگوں کے یہاں پہ آنے کے لیے ویزے اپلائی کروں اور پھر وہ بعد میں ریفیوز ہو جائیں، اور اس طرح سے کیا کہ بھی میرے جو پیسے ہیں نا وہ ضائع ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے بھائیوں کو یہی مشورہ دیا کہ یہ وہاں پہ رہتے ہوئے انہوں نے جو کچھ پڑھ لیا ہے نا اس کی بیس کے اوپر یا وہاں پہ کوئی کاروبار کر کے نا پیسے کمانے شروع کر دیں، اور اگر یہ اس قابل ہو جائیں کہ وہاں پہ ان کے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں تو یہ یہاں پہ اپنا یوکے کا ویزا لگوانے کے لیے چاہے جتنی مرضی ٹرائی کرتے رہیں، کیونکہ اس میں سہیل کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب جی اس کے بھائی نا اندر اندر سے اس کے خلاف ہونا شروع ہو گئے، اور والدین کی وفات کے بعد تو وہ اتنی حد تک اس کے خلاف ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی بھی شادیاں ہو گئی تھیں، ان کی آگے بیویاں آ گئیں اور ان کے بھی آگے بچے ہو گئے، اور جب اخراجات بڑھتے ہیں نا تو پھر اس وقت انسان کو اپنے بھائیوں سے مطلب یہ ایکسپیکٹیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ ہمیں وہاں سے بھی پیسہ بھیجیں، یعنی کہ یوکے سے جس طرح پہلے پیسے آ رہے تھے وہ آتے رہیں تاکہ ہمارے اخراجات چلتے رہیں اور ہم اپنے بیوی بچوں کو یہاں پہ پالیں۔ اور ساتھ ساتھ ان کی بیویاں ان کو یہ بھی کہا کرتی تھیں کہ بھی تمہارا بھائی وہاں پہ تو خود ایک بڑی ہی شاہانہ زندگی گزار رہا ہے، اور تم لوگوں کو اس نے نا یہاں پہ گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ وہ اندر سے خود نہیں چاہتا کہ تم لوگ جو ہے نا وہ کبھی یوکے جاؤ اور وہاں پہ جا کے کوئی پیسہ وغیرہ کماؤ، اور وہ مطلب آگے سے ان لوگوں کو کافی اکسانے کی کوشش کرتی تھیں کہ تمہارا بھائی کا نا خون بڑا سی سفید ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم لوگ جو ہے نا وہ ترقی کرو یا تم لوگ جو ہے وہ پیسہ کماؤ یا ہماری اولاد جو ہے وہ آگے کسی اچھے اسکولوں میں پڑھے اور پیٹ بھر کے جو ہے نا ہم لوگ اپنا کھانا کھائیں۔ حالانکہ سہیل اسی طرح سے مطلب کہ بھی جیسے وہ اپنے ماں باپ کی زندگی میں وہاں پہ اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے بھیجا کرتا تھا، سٹل ابھی تک وہ ان کو پیسے بھیجا کرتا تھا، لیکن اس کے بھائیوں کی جو امیدیں تھیں نا وہ اب آسمان کو چھونا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ یہ امید لگاتے تھے کہ سہیل وہاں پہ رہتے ہوئے نہ صرف اپنی فیملی کے اخراجات اٹھائے بلکہ ان دونوں کی جو فیملیز ہیں نا ان کے بھی اخراجات اٹھائے، ان کے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں بھی پے کرے اور ان کے بچوں کو کھانے کے لیے نہ صرف کھانا پرووائڈ کرے بلکہ اچھے برانڈڈ کپڑے بھی ان کو لے کر دے۔ اب پاکستان میں رہنے والے اس کے دونوں بھائیوں کی امیدیں بہت زیادہ ہائی ہو چکی تھیں، اور ان کی امیدوں پہ پورا اترنا اب اکیلے سہیل کے بس کا کام نہیں رہا تھا، کیونکہ یہاں پہ بھی نا یوکے میں انسان ایک حد تک ڈبل شفٹس لگا سکتا ہے، ایک حد تک اتنا کام کر سکتا ہے کہ وہ مشین کی طرح چلے۔ جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے اور عمر زیادہ ہونے لگتی ہے تو انسان کی اپنی ہمت بھی جواب دینا شروع ہو جاتی ہے۔
یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ یہاں پہ ابراڈ رہ رہا ہے اور آپ لوگ مطلب پاکستان میں بیٹھے ہوئے یہ سمجھیں کہ بھی وہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ وہاں پہ پاؤنڈس کما رہا ہے، تو یہ ایسا ممکنات میں سے نہیں ہوتا۔ یہاں پہ بھی پیسہ کمانے کے لیے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، اور جس دن انسان جاب پہ نہ جائے تو یہی سمجھیں کہ اس کے پیسے جنریٹ نہیں ہو رہے۔ کہنے کو تو اس کے بھائی یہ کہا کرتے تھے، اس کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ بھی تمہارا یعنی کہ سہیل کا خون سفید ہو چکا ہے، لیکن اصل میں کیا تھا کہ اس کے بھائیوں کا اپنا خون سفید ہو چکا تھا۔ ان کو اندر سے یہ غصہ تھا کہ چونکہ سہیل نے ہمارا وہاں کا UK کا ویزا نہیں لگوایا، تو اس وجہ سے کیا کہ وہ یہ اندر اندر سے نا مطلب ایک جلن اور ایک حسد تھی ان کے اندر کہ بھی یہ خود تو وہاں پہ ایک اچھی خاصی زندگی گزار رہا ہے، اور ہمیں اس نے وہاں پہ نہیں بلایا، تو اٹ مینس کہ یہ ہم سے حسد کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ اب بھائیوں کے درمیان نا دوری پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اب والدین کی وفات کے بعد سہیل سے بات بھی کم کم ہی کیا کرتے تھے، صرف اپنی ضرورتوں کی حد تک کہ بھی اب ہمیں اتنے پیسے چاہیے اور اب ہمیں اتنے پیسے بھیج دو، یہی ان کے درمیان بات چیت ہوا کرتی تھی۔ وہ سہیل بیچارہ یہاں پہ رہتا ہوا ترس جاتا تھا کہ شاید میرے بھائی کبھی مجھ سے میرا حال چال پوچھ لیں، یا مجھ سے یہ بات پوچھ لیں کہ تمہاری زندگی کس طرح سے چل رہی ہے، یا تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن یہ سب چیزیں نا سہیل کی قسمت میں نہ ہو سکیں۔ اور الٹا یہ کہ جس گھر میں والدین رہ رہے تھے نا، وہ بھی اس کے بھائیوں نے اپنے نام ہی کروا لیا تھا والدین کی وفات سے پہلے، یہ کہتے ہوئے کہ بھی سہیل تو وہاں پہ ایک اچھی خاصی زندگی گزار رہا ہے، اس کو تو اللہ نے کافی کچھ دیا ہے، اس کے پاس تو پیسوں کی کوئی کمی ہی نہیں ہے، تو ہم لوگ یہاں پہ ایک بڑی ہی مشکل والی زندگی پاکستان میں رہتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ والدین کو اس نے کہانی کوہنی ڈال کے ان لوگوں نے وہ گھر بھی اپنے نام لگوا لیا، اور والدین کی جائیداد میں سے کوئی حصہ بھی سہیل کو نہ دیا۔ اور اب جب کہ اس عمر میں یعنی کہ پچھلی عمر میں آ کے جب کہ سہیل کے بچوں کی شادیاں وغیرہ ہو گئی ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان جا کے اپنی زندگی جو ہے وہ آرام اور سکون سے اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پہ گزارے، تاکہ پاکستان میں ذرا ایزی لائف ہوتی ہے، انسان کو محنت نہیں کرنی پڑتی، روز جاب پہ نہیں جانا پڑتا، اور سکون کے ساتھ زندگی گزر جاتی ہے۔ لیکن کیا کہ اب اس کے بھائی اس کو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں پہ پاکستان واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نہ تو اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ ہے، ہم لوگوں کی فیملیز خود سے یہاں پہ ایڈجسٹ ہیں، اور نہ ہی مطلب کہ بھی ہم سے یہ امید لگانا کہ ہم اس گھر میں سے تمہیں کوئی حصہ دیں گے۔ تو زندگی میں یہ جو پیسے کی ہوس ہے، اور یہ جو اقتدار میں آگے بڑھ جانے کی کوشش ہوتی ہے، اور یہ دوڑ کے بھی یہ بندہ مطلب کہ ہمارا یہ بھائی زندگی میں کامیاب ہو گیا ہے یا ہم اس سے پیچھے رہ گئے ہیں نا، یہ سارے کمپٹیشنز جو ہیں نا، وہ انسان کی زندگی میں پیار، محبت، جذبات، احساسات، ان سب چیزوں کو دیمک کی طرح کھا جاتے ہیں۔ اور یہ دیمک اب سہیل کو اندر ہی اندر کھائے چلے جا رہی ہے، کہ وہ کہنے کو تو اس کے 2 بھائی ہیں، بہنیں ہیں، لیکن کیا کہ وہ زندگی میں بالکل اکیلا رہ گیا ہے۔ کیا زندگی میں ہر چیز کا پیمانہ صرف اور صرف پیسہ ہی ہوتا ہے؟ آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔